ڈرامہ سیریل تقدیر میں آج کی ایپیسوڈ میں زونی کے پاپا بڑے غصے میں گھر میں آتے ہیں اور آ کے زونی سے کہتے ہیں کہ کون ہے وہ لڑکا۔ زونی کہتی ہے کون سا لڑکا؟ تو اس کے پاپا کہتے ہیں ہمیں سچ سچ بتا دو کون ہے وہ لڑکا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ بھی رومی کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رومی کی باتوں میں نہیں، میں نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے اس کے ساتھ بائک سے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے وہ پریشان ہو جاتی ہے، ایک دم خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کی ماما بھی کہتی ہیں کہ زونی کہ پاپا، تمہارے پاپا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پاپا جی، وہ لڑکا مجھے بہت پسند ہے۔ یہ بات سن کے اس کی ماما اس کے منہ پہ اتنی زور سے چپیڑ مارتی ہیں، وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد زونی کے پاپا اس کی ماما کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیسے تربیت کی ہے تم نے اپنی بچی کی، دوسروں کی بچیوں کی تربیت میں تم انگلیاں اٹھاتی ہو، تمہیں اپنی بچی کی تربیت کا نہیں پتہ کہ وہ لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بڑھاتی پھر رہی ہے اور ان کے ساتھ سیر سپاٹے کرتی پھر رہی ہے اور تم یہاں مزے سے بیٹھی ہو۔ جس پہ وہ کہتی ہے کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی ایسا کام کرے گی۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، یا اللہ پاک میری بیٹی کو ہدایت دے دے، میری بیٹی کس راستے میں چل پڑی ہے۔ اس پہ اس کے پاپا کہتے ہیں کہ اس کو دعاؤں یا ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سختی کی ضرورت ہے۔ تو اس کی ماما کہتی ہیں میں کیا کروں، میں سے کیا کسی کمرے میں بند کر دوں؟ تو اس کے پاپا کہتے ہیں کہ کمرے میں بند نہیں کرو، بلکہ جاؤ اس سے اس کا موبائل چھینو جس سے وہ اسے رابطہ کرتی ہے۔ اس کی ماما کہتی ہیں ہاں میں چھین لوں گی، صبح لے لوں گی اس سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی جاؤ اور ابھی جا کے اس کا موبائل چھینو۔ اس کی ماما کہتی ہیں اچھا۔ وہ اس کا موبائل لینے کے اس کے کمرے میں جاتی ہیں تو پیچھے پیچھے ماہین بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی کیا ہوا ہے؟ اس کی ماما اس کا موبائل چھین لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی تو تم نے مجھے بدنام کر دیا، ہر کوئی مجھے باتیں سنا رہا ہے، تمہارے پاپا نے مجھے کتنی باتیں سنائی ہیں، تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے مجھے کتنی باتیں سننی پڑی ہیں۔ جس پہ وہ کہتی ہے کہ ماما میں اسے پہ پسند کرتی ہوں۔ جس پہ ماما کہتی ہیں کہ بس اپنی بکواس بند کرو، چپ کر جاؤ، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ یہ کہہ کہ وہ غصے سے وہاں چلی جاتی ہیں تو ماہین زونی کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ ماہین کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب کا ابتدائی رویہ تھا، ساری باتیں سب کو غصہ تو آنا تھا نا کہ تم کسی لڑکے سے بات کر رہی ہو، لیکن پریشان نہ ہو، سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا کرو تم میرا موبائل لے لو اور تم اس لڑکے سے رابطہ کرو اور اس کو بتاؤ تمہارے پہ کیا گزر رہی ہے تاکہ وہ کوئی حل نکالے۔ زونی کہتی ہے کہ میں اسے کیسے رابطہ کر سکتی ہوں، اگر میرے ماں پاپا یا بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس کی ماہین کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب ان کا وقتی غصہ ہے، یہ غصہ ایک دم دیکھنا کیسے جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، تم پریشان نہ ہو، تم اسے نکاح کر لو، جب تمہاری شادی ہو جائے گی ان کے پاس چل جائے گا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تو وہ خود ہی چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ زونی کہتی ہے اچھا میں کچھ سوچتی ہوں۔ زونی کی مما بڑا پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں ایسا کرتی ہوں سعد کی مما سے دوبارہ بات کرتی ہوں، جلد از جلد زونی کی شادی کروا دیتے ہیں، منگنی رہن دیتے ہیں، اس کی ڈائریکٹ شادی کروا دیتے ہیں۔ جب یہ شادی ہو کے اپنے گھر چلی جائے گی تو خود ہی اس لڑکے کو بھول جائے گی اور اپنی نئی زندگی میں مگن ہو جائے گی۔ اس کے پاپا کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے چنگل سے آزاد کرواؤ، پھر اس کے بعد کی شادی کا سوچنا، ورنہ کہ اپنے سسرال جا کے بھی اس لڑکے کے پیچھے پڑی رہے گی۔ ہمنا کی ماما بڑا پریشان ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم، اور رمشا سے کہتی ہیں تمہیں پتہ چلا ہے کہ ارسل کا رشتہ طے ہو گیا ہے، وہ سارے حارث کا رشتہ طے ہو گیا ہے، سارے حارث کے سسرال گئے تھے اور وہاں جا کے 1.5 لے کر آئے ہیں، اور نہ صرف 1.5 لے کے آئے ہیں بلکہ وہ ہمنا کو بھی ساتھ نہیں لے کے گئے، ہمنا کوئی بات نہ بگاڑ دیں، اور اگلے سے اگلے ہفتے کی ڈیٹ اس کے نکاح کی طے پائی ہے اور اس کی شادی بھی جلد ہی کر دیں گے۔ جس پہ رمشا یہ سن کے رونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھیں ماما، انہوں نے میں کیسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ اس کی ماما کہتی ہیں یہی تو بات مجھے بھی سمجھ ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طرح انہوں نے مجھے بلا دیا ہے، مجھ سے کوئی معافی تک مانگنے نہیں آیا۔